اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کے قریب آپ آ جائیں، اللہ کے ان بندوں میں سے ہو جائیں جن سے اللہ محبت رکھتا ہے، تو صرف ایک چھوٹا سا کام ہے، وہ کر لیجئے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ کسی بڑے درود وظائف کی ضرورت نہیں، ایک چھوٹا سا عمل اور آپ کی زندگی میں تیزی سے بدلاؤ آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سوال مجھ سے بہت مرتبہ پوچھا گیا ہے، میں چینل پہ لوگ کافی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے۔ یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا عمل نہیں کریں گے، اچھا سلوک نہیں کریں گے، تب تک اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو وہ ایک عمل بتانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ جو بھی مجھے سنتے ہیں، میں ان سب سے مخاطب ہوں کہ آج کا جو عمل ہے وہ آپ مجھ پہ بھروسہ کر کے یہ عمل صرف کچھ ہفتے کر لیجئے، کچھ ٹائم کر لیجئے، اس کے بعد رزلٹ آپ کو آنا شروع ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہمیں ایسا عمل کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ کو راضی کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ دیکھیے، ہم جب سے ہوش سنبھالتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں، ایجوکیشن سے لے کے پھر شادی، پھر نوکری، جابس، بچے، گھر، گاڑیاں، ساری خواہشات شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہم ہوش میں آتے ہیں تو ہماری خواہشات بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک تو محنت کرتے ہیں دنیا میں، اور دوسرا دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ پوری کرے گا۔ تو ہمارے پاس اللہ صرف اسی لیے ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیے گا۔ بہت سارے لوگ اس بات سے متفق نہ ہوں گے، لیکن اس کو ذرا حقیقت پسندی کے ساتھ سنیے۔ اگر حقیقت کو آپ پسند کرتے ہو تو یہ حقیقت سنیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے اپنی خواہشات کی، ایک پوری چیک لسٹ ہے۔ ایک جب خواہش پوری ہوتی ہے تو پھر دوسری لسٹ پکڑاتے ہیں۔ تو یہ اللہ سے ہم بار بار مانگتے رہتے ہیں، اور یہ خبیث چیزیں مانگتے ہیں، وہ چیزیں مانگتے ہیں جو فنا پذیر چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر آخر میں جب موت کا وقت آتا ہے تو خالی ہاتھ ہم نکل جاتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جن کی ہم نے پوری زندگی اللہ سے مانگا اور ہمیں وہ چیز مل گئی، وہ کسی دوسرے کے استعمال میں آ جاتی ہیں، چاہے وہ گھر ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، یا کچھ بھی ہو۔ تو یہ جو ایک اللہ کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑا ہے مانگنے کا، اس تعلق کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اللہ سے نہ مانگو، لیکن اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے کہ آپ اللہ سے ضرور مانگیں، لیکن وہ جو آپ کی مانگ ہوگی، وہ جو آپ کی دعا ہوگی، وہ آپ کے اپنے لیے نہیں ہوگی، وہ دوسروں کے لیے ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2، جب بھی دعا مانگیں تو اس چیز کے بارے میں مانگیں جس کا اختیار آپ کو دیا ہے اللہ نے۔ اس چیز کے بارے میں دعا نہ مانگے جس کا اختیار اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔
رزق، شادی، بیماری، یہ وہ چیزیں ہیں، زندگی موت، جو اللہ نے خود اس کا ذمہ اٹھایا، آپ وہ مانگ رہے ہو۔ ایمان جو چیز ہے، یہ اخلاق، صالح عمل، یہ چیزیں آپ کو اللہ نے اختیار میں دی ہیں، آپ وہ نہیں مانگتے، آپ وہ مانگیں اپنے لیے۔ اگر مانگنا ہی ہے تو یہ چیز مانگیں۔ اور دوسرا، کوشش کریں اپنے معاملات اب اللہ کے حوالے کر دیں اور دوسروں کے لیے مانگنا شروع کریں۔ آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ایسے بھی لوگ اس دنیا میں رہے ہیں، ابھی بھی رہ رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جو اللہ کی ذات کو جانتے تک نہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ ہے، قرآن، رسول، کوئی چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کو بھی دے رہا ہے اور آپ سے بہتر دے رہا ہے۔ آپ آج سروے کریں، دیکھیں، ایسے ایسے لوگ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو مانتے تک نہیں، لیکن اللہ ان کو وہ ہر چیز دے رہا ہے، ہر وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہو وہ ان کو دے رہا ہے۔ پیسہ، لگژری، اچھی لائف، شہرت، دولت، یہ سب کچھ ان کو مل رہی ہے۔ کیوں ان کو؟ کیوں وہ تم نہیں مانگ رہے؟ اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہوا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ پورے عالم کو پالنے والا ہے، پوری انسانیت کو پالنے والا ہے۔ اس کو آپ کیا یاد دلا رہے ہو؟ آپ یاد دلا رہے ہو بار بار کہ میری روزی کا بندوبست کر دو، میرا یہ کر دو، میرا وہ کر دو، پوری لسٹ آپ نے دی ہوئی ہے، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اس کے بعد میں یہ کروں گا، یہ میرا شرط پہ، مختلف شرطوں پہ آپ کا ایمان چل رہا ہے۔ اگر ایک دو چیزیں آپ کی نہیں ہوتی تو شکوہ شروع ہو جاتے ہیں، اللہ یہ نہیں دیا۔ آپ یہ مسجدوں میں جا کے گھنٹوں آپ یہی باتیں کرتے رہے۔ نماز اگر آپ پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی، آپ نماز پڑھو، جاب مل جائے گی۔ آپ کو اچھی نوکری، اچھی لڑکی نہیں مل رہی، آپ رشتہ نہیں مل رہا، آپ جا کے اللہ سے رجوع کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ رجوع کرو مجھ سے، جس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جوڑے آسمان میں نہیں بنائے؟ جب روح کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے تو کیا یہ نہیں ہوتا کہ کس کے گھر میں پیدا، وہ روح کس کے گھر میں پیدا ہوگی؟ کیا اس کے ماں باپ کا نام پہلے سے نہیں لکھا ہوا؟ ہر چیز کلیئر آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ کیسے ہوں گے معاملات صحیح؟ ہم اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہی نہیں، ہمارا توکل ہے ہی نہیں۔ ہمارا اور اللہ کا رشتہ صرف اور صرف لالچ کا ہے، یہ دو فلاں دو، ایک لسٹ کا ہے۔ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، بس ضرورتوں کا رشتہ ہے آپ کا اور اللہ کے ساتھ۔ شکر کا رشتہ ڈالیں۔ آپ کا اور اللہ کا اصل اگر رشتہ دیکھا جائے تو صرف ایک رشتہ ہے، وہ ہے شکر کا۔ اس نے اتنا کچھ آپ کو دیا ہے کہ آپ شکر ادا کرتے کرتے مر جائیں، وہ پھر بھی کم ہے۔ تو یہ وظیفہ کریں، اپنے لیے مانگنا چھوڑیں، دوسروں کے لیے مانگنا شروع کریں، اور اس کو معاف کر دیں جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہ دو عمل کریں تو صحیح، جو آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کو معاف کر دیں اور عمل کرو۔ ایک اپنے لیے مانگنا چھوڑو، سمپل سی بات ہے، چھوڑ دو اپنے لیے مانگنا، وہ دے رہا ہے، وہ سب کچھ دے گا آپ کو، سب کچھ دے گا۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے، چھوڑ دو یہ چیزیں، دوسروں کے لیے مانگنا شروع کرو۔ اللہ کے ہاں تم لوگوں کا کیا معیار بنے گا سوچو، جب دوسروں کے لیے تم مانگو گے تو کیا معیار بنے گا، یہ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچو، سب لوگ سوچو، اور اپنے سب سے بڑے دشمن کے لیے بھی خیر مانگو اور اس کو معاف کرو، اور خود بھی معافی مانگو جس کے ساتھ تم نے برا کیا ہے۔ دیکھو زندگی کے حالات بدلتے نہیں بدلتے، کامیابی آپ کا نصیب بنتا ہے نہیں بنتا، کر کے دیکھو۔ انسان کے اندر جب اللہ نے روحانیت دی ہوئی ہے تو جانور سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں ہم۔ کیوں؟ کیا کچھ نہیں ہمارے پاس؟ سب کچھ ہے، بس یہ لسٹ، آج سے لسٹ جو آپ کی پڑی ہوئی ہے نا اندر میں، اس کو نکالو، خواہشات کی لسٹ،
ایک پوری ہوگی، پھر دوسری پوری ہوگی، پھر تیسری پوری ہوگی، یہ چلتا رہے گا اور یہ ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس کو لسٹ کو نکالو، پھاڑ کے پھینک دو اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اور جو اختیار میں ہے اس پہ کام کرو۔ تمہارے اختیار میں تمہارا ایمان، تمہارا نیک سلوک، یہ چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ وظیفہ آپ سب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کوشش کریں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ضرور بنے گی۔